ہم کہاں پہنچے. کہتے ہیں کہ یہ جو تحریک لبیک تھی نا، یہ تو اتنا پیارا لفظ ہے کہ جب آپ حج عمرے پہ جاتے ہیں وہاں لبیک کہتی. اوہ وزیر عالی صاحب، آپ یہی لبیک پڑھتی ہیں جو تحریک لبیک نے لبیک میں تعریف کی. یہی لبیک آپ عمرے اور حج پہ جا کے کون سی لبیک پڑھتے ہیں؟ ذرا پڑھے. لبیک اللہم لبیک. اور مشرک کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ، اور ساتھ ڈانس بھی کرتے ہیں. اب صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب کہو، صاحبہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. صاحب اس کو یہ نہیں پتا کہ عمرے پہ جاتے ہوئے کون سا تلبیہ پڑھنا چاہیے. اس نے عمرے پہ بھی ان بلیکیوں والا تلبیہ یاد کیا ہوا ہے. یہ جو بلیک لسٹ والے ہیں کہتے ہیں ہم عمرے پہ جاتے ہوئے بڑے پیار اور عقیدت سے یہی ترانہ پڑھتے ہیں، لبیک. او محترمہ، وہاں لبیک اور ہے، یہ لبیک اور ہے. وہاں لبیک اس عقیدہ سے ہے، اللہم لبیک لا شریک لک. لبیک اللہ میں حاضر ہوں اور اس ناز پہ حاضر ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے علی حجویری داتا نہیں، داتا اکیلا تو ہے. عبد القادر فریاد رس نہیں، اکیلا فریاد رس تو ہے. علی مشکل کشا نہیں، مشکل کشا اکیلا تو ہے. لا شریک لک، لا شریک لک، ان الحمد والنعمت والملک. فرمایا ان الحمد، حاجت روا ہونے والی صفت، مشکل کشا ہونے والی صفت، ما فوق الاسباب سمیع ہونے والی صفت، ما فوق الاسباب بصیر ہونے والی صفت، کارساز ہونے والی صفت. ان الحمد لک، میں صرف تیری مانتا ہوں. یہ صفتیں مخلوق میں کسی کی نہیں مانتا. اور جتنی مجھ پہ نعمتیں ہیں نہ کسی پیر نے کی، نہ کسی زندہ نے کی، نہ کسی مردہ نے کی. نعمتیں کرنے والا بھی صرف تو ہے، اور اس کائنات میں راج بھی صرف تیرا ہے، بادشاہی بھی صرف تیری ہے. او مریم صاحبہ، یہ ہے حج والا لبیک. اگر اس عقیدے سے لبیک کہے گی تو حاجن بن جائے گی اور زرداری صاحب حاجی بن جائے گا. اور اگر اس عقیدے سے لبیک نہیں تو ام جمیل سے بدتر مشرکہ ہوگی، اور وہ ابو جہل سے بڑھ کے مشرک ہوگا. مکے جانے سے حاجی کو نہیں بنتا.